اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ اسٹوڈنٹس، خواہ وہ اسکول کے ہوں، خواہ وہ کالج میں زیر تعلیم ہوں یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے لیے، خصوصاً کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام جو میری باتوں پر ماضی میں توجہ نہیں دیا کرتے تھے، برائے کرم انہیں سنائیں، انہیں بتائیں، انہیں غیرت دلائیں کہ اگر وہ نہیں جاگے تو وہ تو اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، جتنی گزار چکے ہیں، اور باقی جو ہے میری دعا ہے وہ بھی اچھی طرح گزاریں، لیکن ان کی آل اولاد اور ان کی آل اولاد کا جو حشر پاکستان میں بحیثیت مہاجر ہوگا، وہ غلام اور کنیزوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آج مہاجروں، تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا 40 سال سے الطاف حسین جو جد و جہد کر رہا ہے، اس میں گو کے بار بار غداریاں ہوئیں، لیکن میں آج تک ثابت قدم ہوں، میرے جانثار، با وفا، وفا پرست، سچے جانثار ساتھی آج بھی ثابت قدم ہیں۔ ساتھ ساتھ میں تمام لبرل پروگریسو ایلیمنٹ سے مخاطب ہو کر پورے پاکستان کے دانشور ہوں، تجزیہ نگار ہوں، اینکر پرسنز ہوں، ان کو بھی بذریعہ آڈیو میسج پیغام دیتا ہوں، صحافی بھائیوں کو بھی دیتا ہوں کہ خدا را غور سے سنیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ آیا آپ اپنے فرائض پوری طرح ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے پورے کر رہے ہیں، یا صرف کہ بس ہم کو کھانے کو مل جائے، 3 وقت کی روٹی، بال بچوں کا خرچہ مل جائے، رہنے کو گھر مل جائے، سفر کرنے کو گاڑی مل جائے، بس یہی زندگی ہے؟ اور اس سے زیادہ دوسری طرف یعنی نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہر جانور جو ہے بالکل اس کی سوچ بھی یہ ہوتی ہے، میرا پیٹ بھر جائے، میں پہلے شکار کر لوں اور ہر طاقتور جانور اپنے سے کمزور جانور کو کھا جاتا ہے۔ تو جانور کی زندگی بھی اس طرح کی ہوتی ہے، انسان بھی صرف اپنے لیے ہی جیے، اپنے لیے ہی سوچے، تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لیے بھی جیے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ صحیح انسانیت پر چلنے کے لیے اسے
دوسرے انسانوں کے لیے بھی جینا ہے. کسی کو مشکل میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، مشکلات میں گھرا ہوا دیکھے، بھور میں پھنسا ہوا دیکھے، مشکل حالات میں دیکھے، غربت میں دیکھے، فاقے میں دیکھے، تنگ دستی میں دیکھے، تو اس کی خاموشی سے مدد کرے. جانور یہ نہیں کرتا. اور ایک انسان دوسرے کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، روٹی بھی دے سکتا ہے، پانی بھی دے سکتا ہے، اس کی تنگ دستی فاقہ مستی کو بھی دور کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا. ایسے فرد میں، ایسے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. میں پورے پاکستان کے پروگریسو جو رائٹرز ہیں، کالمنسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اینکر پرسنز ہیں، صحافی ہیں، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان سب سے یہ کہتا ہوں، خدارا میرا پیغام سن لیں، چاہے اتفاق کریں یا نہ کریں. یہ آپ کا آئینی، قانونی، اخلاقی، معاشرتی حق ہے کہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات آج یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اگر آپ ماضی پر نظر دوڑائیں، پورے ملک کے پڑھے لکھے، خاص طور پر طبقے کے لوگ، باخبر لوگ، پروگریسو اور لبرل قسم کے لوگ ماضی قریب میں جا کر اگر میرے بیانات، تقاریر انہوں نے سنی ہوں تو دیگر باتوں کے علاوہ جو ایم کیو ایم کا نظریہ ہے، جو میں نے فلسفی دی ہے، ریئلزم، پریکٹیکلزم کی، حقیقت پسندی اور عملیت پسندی، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ اعتدال پسندی سے کوئی بھی کام کریں، اس میں اعتدال پسندی سے کام لیں. ایکسٹریمزم، فینیٹسزم، ریسزم، شوونزم، ڈکٹیٹوریل طرز حکومت ہو، آٹوکریٹک گورنمنٹ ہو، آٹوکریٹک رول ہو، یا مونارکیکل سسٹم ہو، یہ زمانہ قدیم کی باتیں ہو گئی. آج کے جمہوری دور، آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہر جگہ جمہوریت 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 کی باتیں ہوتی ہیں، اور جمہوری اقدار کے تحت، اصولوں کے تحت حکومتیں بنتی ہیں اور تبدیل بھی ہوتی ہیں. لیکن تمام وہ جمہوری ممالک جہاں جمہوریت کے اصول و ضوابط کا صحیح خیال رکھا جاتا ہے، وہاں تمام ادارے جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، جس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں، جس میں سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آتی ہیں، جس میں سول انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بھی آتی ہیں جو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں.
اسی طریقے سے اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو افواج ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، بری، بحری، فضائیہ، یہ بھی جمہوری حکومت کے ماتحت ہوا کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی وفات کے بعد اللہ انہیں غریق رحمت کرے، پھر خان لیاقت علی خان شہید کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ملک پہ مکمل طور پر فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی حکومتیں بنی، میں نام کسی جماعت کا نہیں لے رہا، لیکن جو جماعت بھی حکومت میں آئی اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فوجی حکومتوں سے ہاتھ نہ صرف ملانا پڑا بلکہ فوجی حکومت سے ڈکٹیشن بھی لینا پڑا، اور آج تک یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ایک مضبوط پلر جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ عدالتیں ہوتی ہیں۔ بہت ہی افسوس اور درد مندی کے ساتھ اور پیشگی معافی کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ہمارے ہاں عدالتیں بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں، وہ بھی فوج کے ماتحت ہیں، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ اگر اس کی مثالیں میں دینے بیٹھ جاؤں تو ایک ہی مثال کافی ہے کہ کوئی ایک جمہوری، کوئی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بتا دیجئے کہ جب بھی ملک میں ماشاء اللہ لگا، یعنی آئین کو توڑا گیا، ماشاء اللہ لگایا گیا، جب کبھی بھی کسی عدلیہ نے اس کے خلاف، ماشاء اللہ کے خلاف فیصلہ دیا کبھی دیا؟ کبھی نہیں دیا۔ تو بدقسمتی سے آج بھی یہی سسٹم جاری ہے۔ اچھا، اب ایک بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اسے اپنی تمام تر صلاحیتیں، تمام تر قوت، تمام تر جدید تقاضوں کے استعمال کو اپنے ادارے کی فلاح اور بہبود کے لیے لگانا چاہیے، اور دوسرے اداروں میں اس کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ فوج کی مثال لے لیجئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا محکمہ، ادارہ یا حکومت، صوبائی ہو یا وفاقی، جس میں فوج کی مداخلت نہ ہو، یعنی فوج کا ڈکٹیشن نہ ہو، اور اگر جو جمہوری حکومت ذرہ برابر بھی فوج کے کہنے کے برعکس کام کرے تو پورے ملک میں طوفان آ جاتا ہے،
قیامت آ جاتی ہے۔ بالآخر وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، اس کو گھٹنے فوج کے آگے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اب آئیے گزشتہ جو جنگ ہوئی تھی افغان اور رشیا کے درمیان، یعنی اس کو افغان وار بھی کہتے ہیں، رشیا افغان وار بھی کہتے ہیں، اس میں پاکستان کی افواج نے کیا عوام سے رائے لی تھی؟ کیا پارلیمنٹ سے رائے لی تھی کہ ہم اس جنگ میں کیا کردار ادا کریں؟ آیا نیوٹرل رہ کر کردار ادا کریں یا یعنی امریکہ کا ساتھ دیں یا روس کا؟ کولڈ وار چل رہی تھی نا، سرد جنگ، تو کس کا ساتھ دیں؟ بس فوج نے خود فیصلہ کیا اور خوب ڈالرز بوریوں میں بھر بھر کے حاصل کیے اور جگہ جگہ جہادی مدرسے کھلوا دیے۔ یعنی افغان جنگ سے پہلے مدرسوں کی گنتی کر لیجئے پورے ملک میں، اور افغان جہاد کے بعد جتنے مدرسے آج کے دن تک، یعنی آج ہے 28 اپریل 2017، 28 اپریل 2017 اور فرائیڈے کا دن ہے، اور شام کے تقریباً 5:30 6:30 بج رہے ہیں، شام کے 6:30 بج رہے۔ تو میں جو کچھ ہوا اس تفصیل میں جانا چاہتا نہیں۔ مدرسوں کا الگ جال بچھایا اور ٹریننگ کا الگ جال بچھایا۔ طالبان انہوں نے بنائی، القاعدہ انہوں نے بنائی، فوج نے، ISI نے، اور جو فوج کی ایک تنظیم ہے ISI اور ایک ہے MI، لیکن ISI اتنی طاقتور ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بھی وہ تحریک چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ماضی میں اربوں خربوں روپے پھینک کر کئی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف تحریکیں چلوا چکی ہے۔ ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ابتدا ہی سے بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں، یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور APM بنائی تھی 11 جون 11 1978۔ آگے چل کر یہ بنی 18 مارچ کو 1984 میں عوامی جماعت، اور 26 جنوری 27 جولائی اور 26 جولائی 27 جولائی کے درمیانی شب اس کا اعلان ہوا۔ سمجھ لیں 26 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 27 بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 27 کو جلسہ ہوا تھا، 26 کو اعلان ہوا تھا۔
1997 میں تو متحدہ قومی موومنٹ بنی تھی. جب سے لے کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جب سے لے کر آج تک یہ قائم ہے. اب آپ دیکھیے کہ فوج کے بارے میں یہی کہتا رہا کہ بھائی آپ امریکہ روس کی جنگ میں نہ تو خود انوالو ہو نہ ملک کے لوگوں کو استعمال کریں، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ٹیوشنیں پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی میں نے، اور جو میرا گھر آج سے کئی سال پہلے عزیز آباد میں تھا جہاں سے میں نے تحریک کی بنیاد رکھی، وہی گھر 90 کے نام سے مشہور ہے، وہی آج بھی ہے، جس پہ فوج نے تالا لگا رکھا ہے، سیل کر رکھا ہے. اب آپ دیکھیے فوج کے کرتوت. ہر تحریک میں، دنیا کی کوئی تحریک ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، ANP ہو، PPP ہو، کوئی بھی جماعت لے لیجئے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق پرستانہ جد و جہد، جس کی ہدایت براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہدایات آتی تھیں اللہ تعالی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی موجودگی میں غدار ٹولہ پیدا ہو گیا. انہوں نے اپنی الگ مسجد بنا لی، مسجد زرار، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، وہیں سب کچھ مسلمانوں کی طرح کرتے تھے، لیکن در پردہ ایجنٹ تھے کفار کے، اور مقصد تھا مسلمانوں کو اندر ہی اندر داخل ہو کے ان کو کاٹنا، ان کو کمزور کرنا، جس پر ایک آیت بھی اتری ہے قرآن مجید میں، سورہ المنافقون، سورہ المنافقون. تو ہر تنظیم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں. ایک گھر میں اگر 7-8 بہن بھائی ہوں تو یہ قسمت ہوتی ہے گھر والوں کی، ماں باپ کی، کہ سب کے سب اچھے بچے نکلے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک آدھ خراب بچہ بھی نکل جاتا ہے غلط صحبت میں بیٹھ کے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ اولیاء کے گھر بھوت پیدا ہونا، یہ بڑی مشہور کہاوت ہے. تو بھوت تو اولیاء کے گھر میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اب یزید کی مثال لے لیجئے، اور آپ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیے، آپ خود دیکھیے، میں نہیں بتا رہا کچھ. یزید کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا شجرہ نسب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اہل بیت جنہوں نے کہا ہم
شاہی فرمان کا حکم نہ تو مانیں گے، نہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، نہ ہی اس کی اطاعت کریں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، مقصد پیچھے چلا جائے گا۔ فوج نے کیا کیا؟ میں نے پہلے جب دیکھا کہ بعض کو سمجھایا، ان کو معطل کیا۔ بھائی تنظیم سزائی ہم سزائیں دے سکتے تھے، پارٹی سے نکال سکتے تھے، معطل کر سکتے تھے، اور کیا کر سکتے تھے؟ نہ ہمارے پاس جیلیں ہیں، نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے کہ ہم ان پہ مقدمہ بنا کر کوئی مقدمہ چلاتے، انہیں جیل بھیجتے۔ کوئی ایسا سسٹم تو کسی جماعت میں نہیں ہوتا۔ ہر جماعت میں یہ ہے کہ جو تنظیم کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جن لوگوں کو ہم نے نکالا پارٹی سے 1990 میں، جن لوگوں کو پارٹی سے ہم نے نکال دیا، یعنی وہ چوری، چکاری، بھتہ خوری اور دیگر غلط، انتہائی غلط سماجی، انتہائی بےہودہ حرکتوں میں پڑ گئے تھے، ہم نے ان کو نکالا تو فوج کو، پاکستانی فوج کو کم از کم خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک جماعت تو ہے کہ جس میں احتساب کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ فوج نے کیا کیا؟ سارے چور، اچکے، ڈاکوؤں کو لیا، راول پنڈی لے گئے، لاہور میں رکھا، کبھی پنڈی میں رکھا، ٹریننگ دی، پیسہ دیا، اسلحہ دیا، اور MQM حقیقی بنائی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ کسی ملک کی فوج کا کام ہوتا ہے؟ چلو کسی بھی ملک کا اگر ہوتا ہے تو یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک، انہوں نے فوجیوں نے حلف اٹھایا ہے تو چور، اچکے، ڈاکوؤں کا گروپ بنا کر لے کر آئے جنرل آصف نواز کی قیادت میں، اور کہا کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز، اور MQM میں بہت سی جماعتیں کیوں نہیں بن سکتی جبکہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں میں کئی جماعتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے میں نے جب پچھلے دنوں بہت اعتراض ہوا، یہی اینکر پرسنز تھے، یہی تجزیہ نگار تھے کہ الطاف حسین تو اعلان کرتے ہیں بس کہ رابطہ کمیٹی کو نکال دیا، معطل کر دیا، ہٹا دیا، نئی رابطہ کمیٹی بنا لی، پھر معاف کر دیا، پھر لے لیا، پھر نکال دیا، پھر لے لیا۔ ہاں یہ میری غلط بات ہے، غلط بات تھی جس کا میں آج کھلے دل سے، آج کیا میں ہمیشہ اعتراف کرتا رہا ہوں، میری ایک عادت ہے معاف کرنے کی۔ اب کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگے تو آدمی کیسے یقین نہ کرے کہ یار قرآن اٹھا رہا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اس لیے ان کو معاف کرتا رہا۔ بالآخر جب میں نے دیکھا کہ اب پارٹی مکمل طور پر پارٹی پر پیشہ ور مجرم کہتے ہیں اس کو جس پہ جرم ثابت ہو جائے، تو میں نے اس لیے مجرم کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے معلوم ہے انہوں نے پارکوں پہ قبضہ کیا، انہوں نے چائنا کٹنگ کی، انہوں نے پارکوں پہ قبضہ کیا، مجھے معلوم ہے انہوں نے ناجائز بھتے لیے،
اور وہ لوگ چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں، سکر کے ہوں، کراچی کے ہوں، کسی جگہ کے بھی ہوں، سب کو سب کے ابتدائی دنوں کے حالات معلوم ہیں. خدا کی قسم کھا کے آپ لوگ ایمانداری سے بتائیے، یا اپنے دل پر اور ضمیر کے مطابق، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ضمیر کے مطابق سوچیے اور سمجھیے اور بتائیے کہ کل ان کی کیا حالت تھی اور آج یہ لوگ کس کس طرح بڑی بڑی گاڑیوں اور بنگلوں میں رہ رہے ہیں. بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور کپڑوں کا معیار برانڈ نیم کے بغیر تو کوئی کپڑا پہنتے نہیں ہے. تو ان کو نکالا تو ان کے پاس ISI کے سربراہان پہنچے، فوج کے نمائندگان پہنچے، ان کو جمع کیا، پیسہ دیا، اکٹھا کیا، اور کمالو گروپ کی شکل میں ڈائریکٹ کہیں اور نہیں، ایک دم ڈیفنس میں لا کے بسا دیا. اچھا جی، دوسری طرف جو لوگ بچ گئے تھے ان کو 22 اگست کی میری تقریر کا بہانہ بنا کر، حالانکہ جو لوگ آج کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، میں قسمیہ قرآنیہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جتنے آج ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ان میں سب نے G8 نامی تنظیم بنائی تھی علیحدہ وطن کی، اور ان کو سب معلوم ہے، یہ خود شامل رہے ہیں کہ صاحب پاکستان میں ہمارا گزارا نہیں ہے، آج ان سے بڑا کوئی پاکستان کا چیمپئن نہیں ہے. ان کو میں نے نکال دیا پارٹی سے، تو ان کو پکڑ کے رینجرز لے کے گئی، اور کیونکہ واٹس ایپ اور پہ دکھانا مناظر تشدد کے منع ہیں، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ورنہ بخدا جس طرح سے یہ مارتے ہیں، جس طرح لہو لہان کرتے ہیں، جس طرح کھالے اتارتے ہیں، استری سے جلاتے ہیں، برف کی سلوں پہ لٹاتے ہیں، ناخون کھینچتے ہیں، کھالے تک اتار دیتے ہیں جیسے کہ جانوروں کی اتاری جاتی ہیں، یہ فوج والے کرتے ہیں. فوج، مسلمان فوج مہاجروں کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ. اگر میں بلوچوں کی کہ فلمیں جو ہیں بلوچ بھائیوں کی، نوجوانوں کی، کہ کس کس بے دردی سے ان کو مارا ہے اور کس کس طرح ان کی مار لگائی ہے، تو وہ میرا یہ بیان، یہ تقریر، اس میں پابندی لگ جائے گی. لہذا میں احترام کرتا ہوں قوانین کا، میں دکھانے سے قاصر ہوں، لیکن اگر کوئی چاہے تو اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، وہ حاصل کر سکتا ہے. کس طرح بلوچ بھائیوں کو مارا، غائب کیا، ہزاروں بلوچ مار دیے انہوں نے. اور بلوچستان، یہ کسی کو آج تک نہیں معلوم کہ بلوچستان کبھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا. پاکستان بننے کے بعد پنجاب کی فوج گئی، اس نے سردار خان آف اللہ
سردار خان اللہ، اس وقت وہاں کے سب سے بڑے سردار ہوا کرتے تھے، ان سے کہا، انہوں نے انکار جب کیا تو ان کو صاف دھمکی دی کہ ٹھیک ہے تو پھر ہم توپ گن بارود لا کے قبضہ کر لیتے ہیں ابھی۔ اب بیچارے بلوچ کہاں، وہاں پر 1947 کی بات ہے، 48 کی، تو 48 میں زبردستی قبضہ کر لیا فوج نے بلوچستان کے اوپر۔ تو مقبوضہ کشمیر جیسے ہے جس کو کہتے ہیں، ایسے ہی بلوچستان مقبوضہ بلوچستان ہے۔ تو بیچارے وہ سارا تیل، گیس، معدنیات سب حاصل کرتے ہیں، بلوچوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے۔ ہاں، بلوچستان کے سردار بہت عیاش، بیشتر عیاش مکار ہیں، جو خود تو عیش و عشرت سے رہتے ہیں مگر اپنے غریب بلوچوں کو تعلیم کے لیے اسکول تک نہیں کھلنے دیتے، پانی تک نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے میں جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، سرمایہ داروں کے یعنی بے پناہ فلتی رچ جسے کہتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہوں۔ بات کہیں سے کہیں اور نکل جائے گی تو ہم نے یہ لوگوں کو ہم نے کئی دفعہ معطل کر چکے تھے، انہوں نے کہا پھر معطل ہم ہوں گے۔ 22 اگست کو ان کو بہانہ مل گیا ایک، اور ان سب نے قرآن اٹھایا تھا، ان سب نے۔ دیکھیے 22 اگست 2016 کو میں نے یہ کہا، پاکستان مرد آباد، ٹھیک۔ 22 اگست سے پہلے انہوں نے قرآن مجید پہلف اٹھا کر یہ کہا تھا ہم قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، سینٹ کے ممبر بن رہے ہیں، جب ہم سے پارٹی کہے گی، قائد ہم سے کہیں گے تو ہم فوراً استعفیٰ دے دیں گے، ہم فوراً استعفیٰ دے دیں گے، ہم فوراً استعفیٰ دے دیں گے، ہم فوراً استعفیٰ دے دیں گے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ اب احتساب ہوگا، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، فوراً رینجرز کے گئے، انہوں نے کہا معاملہ طے کیا، اور طے کرنے کے بعد ان کو بھی اجازت دے دی، تو ایک PIB ٹولہ بن گیا جناب۔ اب میں کسی کی حرکات و سکنات پہ جاتا نہیں، یعنی فوج کا کام کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ جاؤ کشمیر کو آزاد کراؤ نا، خالی یہ جو آپ کشمیر 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 بڑا آپ شور مچاتے ہیں، اور ساری فوج آپ نے کراچی میں بھیج دی ہے، ساری ISI کراچی میں بھیج دی ہے، ضرب اسب چلائی انہوں نے، کہا کہ ہم نے پاک کر دیا، صاف کر دیا، کلین کر دیا۔ اب جو دھماکے ہو رہے ہیں، اب کہاں سے دھماکے ہو رہے ہیں؟ اب کون دھماکے کر رہا ہے؟ کہتے ہیں بھارت کروا رہا ہے اور افغانستان والے کروا رہے ہیں۔ چلیے آپ کی بات مان لی کہ بھارت کروا رہا ہے، افغانستان کروا رہا ہے، تو آپ جو اربوں خربوں پورے ملک کا بجٹ پورا کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو فوجیوں، سرحد کی حفاظت کرنا، کون باہر سے آ رہا ہے؟ بھارت کا آئے، بھارت کے ایجنٹس آئے، افغان ایجنٹس آئے، آپ کی موجودگی میں کیسے آئے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، نہیں ہوگا۔
توڑا ہے، یہ فوج اپنی حرکات و سکنات سے باقی ماندہ پاکستان کو توڑ کر واپس غلامی میں جائے گی، کیونکہ بزرگ کہہ گئے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ غلامی میں سے مفت میں آزادی مل گئی، اب غلامی میں جب تک نہیں جائیں گے انہیں سکون نہیں آئے گا۔ میں اور دوسری بھی مثال دے سکتا تھا لیکن وہ ذرا کچھ شائستہ نہیں ہے، تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ذرا اب آپ مقصد پر آتا ہوں، پورے پاکستانی غور سے سنیں۔ انہوں نے ایک قاتل، دہشت گرد، ہزاروں فوجیوں، سویلین، عورتوں، بچوں، معصوم بچوں کا قاتل احسان اللہ احسان کو گرفتار پکڑ لیا اور کہا کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، میجر جنرل آصف غفور، ان کو پہلے ہی ستارہ امتیاز وغیرہ دے دیا تھا، اس لیے کہ اس ٹیم کو پاکستان کی فوج میں کچھ نہیں، ایک بڑی کچھ سے زیادہ جرنیل، کور کمانڈرز اور بریگیڈیئر رینک کے افسران کی اکثریت طالبان، پیور طالبان ہے۔ طالبان فوج، پاکستانی فوج، طالبان، القاعدہ، داعش، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی غلط بات کہہ دی، تو پنجاب کے لوگ مجھے یہ بتائیں، پاکستانی فوج بھی موجود، آئی ایس آئی بھی موجود، اور پاکستان کی سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر کاکول اکیڈمی فوج کا، اس کے برابر میں چھت کے سائے میں اسامہ بن لادن گزشتہ 5-6 سالوں سے 7 سالوں سے کیسے بیویوں کے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ کراچی میں قبرستان سے اسلحہ انہیں نظر آ جاتا ہے، دیواروں میں چھپا ہوا اسلحہ انہیں نظر آ جاتا ہے، پانی کی ٹنکیوں میں پڑا ہوا اسلحہ یہ دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ اسلحہ جب نکلتا ہے تو 21ویں صدی میں ہم نے بڑے بڑے سائنسی کارنامے دیکھے ہیں، لیکن فوج پاکستانی اتنی جناب جدیدیت میں آگے ہے، امریکہ اور روس کی فوجوں سے بھی آگے ہے، کہ اس نے ایسے آلات بنا لیے ہیں کہ جب قبرستان سے اسلحہ نکلتا ہے تو ان کو آوازیں آتی ہیں اس میں سے، میں لندن کا ہوں، میں لندن کا ہوں، میں لندن کا ہوں۔ دیوار توڑیں گے، دکھائیں گے، توڑی جا رہی ہے دیوار، وہاں سے اسلحہ نکل رہا ہے تو وہ بولتا نکلتا ہے، میں لندن کا ہوں، لندن کا ہوں، لندن کا ہوں۔ ٹنکی سے اسلحہ نکلا، پانی کی ٹنکی سے، ابھی نکالا بھی نہیں، وہ پانی سے آوازیں آ جاتی ہیں، پھر جب باہر نکالتے میں لندن کا ہوں، لندن کا ہوں، لندن کا ہوں۔ تو اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جب یہ اسلحہ نکالنے جاتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا،
کہ یہ طالبان کی طرح جو ہے نا، طالبان میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. طالبان جو پورے شیٹل کاک کی طرح کا ایک وہ ماسک پہنتے ہیں نا، وہ کالے رنگ کا، یہ بھی وہی پہنتے ہیں، صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. پوچھا کسی نے، فوجیوں یہ آپ کائی کے لیے پہنتے ہیں؟ کہ لگے یہ اسلحہ بولتا ہی صرف نہیں ہے، دیکھتا بھی ہے. اگر دیکھ لیا، اس نے پہچان لیا، اور واپس یہ اسلحہ کا جو ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہمارے ہی کسی آدمی نے کسی ایم کیو ایم والے کو بھیج دیا، وہ بتا دے گا کہ فلاں فلاں نام تھا، فلاں بریگیڈیئر تھا، فلاں کرنل تھا، فلاں سپاہی تھا، فلاں کی شکل ایسی تھی. اور کیا پتا کہ اس میں اسلحہ میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہو تو ہمارا فوٹو نہ کھنچ جائے. اسی لیے یہ ماسک اڑتے تھے، اسی لیے یہ ماسک اڑتے تھے. تو میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں جو بات کہی، ذرا جملہ سنیے. ایک پریس بریفنگ دی انہوں نے 17 اپریل 2017 کو، 17 اپریل 2017 کو پریس بریفنگ دی. صحافیوں کو بلایا. عموماً ایسے صحافیوں کو بلایا جاتا ہے زیادہ تر جو فوج کے پیرول پہ ہوتے ہیں. ان صحافیوں کو تو دعوت نامے دیے ہی نہیں جاتے، جو بہت کم دیے جاتے ہیں، اکا دکا. کہ میجر جنرل ذرا 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 سنا دیجئے پروڈیوسر، ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ، ماس کمیونیکیشن، میڈیا مینجمنٹ، کیونکہ یہ میڈیا مینجمنٹ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. بغام کا کس نے کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی زبان ہے. اور پہلے وہ بھی باقاعدہ طالبان میں شامل تھے، زخمی ہوئے، علاج کے لیے گئے تو کسی نے کہا یہ باتیں تو اچھی کرتا ہے. تو فوجیوں نے کہا کہ یار تم یہ کام، مر جاؤ گے یہاں پہ، تو تم کام لکھنے پڑھنے کا بڑا اچھا کر لیتے ہو، تم صحافت میں آ جاؤ، وہاں رہ کے فوج کا کام کرو. تو کسی بڑے سے بڑے ٹی وی والے کے پاس وہ فلمیں دستیاب نہیں ہوتی تھی، وہ انٹرویوز نہیں لے سکتے تھے ان جگہوں پہ جا کے جہاں یہ اینکر پرسن، صحافی، رپورٹر، اینکر مین چلا جایا کرتا تھا، جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہ تو میجر جنرل آصف غفور، یہ ذرا دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنائیے پروڈیوسر صاحب. اگر غلط کام کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے غلط لائن پکڑی ہوئی تھی اور وہ واپس جو ہے وہ اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں اسٹیٹ کی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کالعدم تنظیم جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان، انہوں نے اپنے آپ کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا، اور ہی از ناٹ دی اونلی ون. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی اور بھی اطلاع آپ سے شیئر کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس سے پہلے کہ میں آپ کے اور سوالوں کا جواب دوں، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احرار اور ٹی ٹی پی کے لوگوں نے احسان اللہ احسان کے ساتھ انہوں نے ان کی قیادت میں ہمارے حوالے کر دیا. احسان اللہ احسان بھی تھے اس میں. بس باقی آپ جناب کا ذکر نہیں ہو سکا. تھے
باطل کے لیے تھا کہنا چاہیے تھا، جس میں سب سے بڑا دہشت گردوں کا دہشت گرد، معصوم بچوں کا قاتل اس میں تھا۔ اس کے بعد فوج نے کیمپین چلائی، اخبارات میں آدھے صفحے کے اشتہارات دلوائے اور کہا کہ اس کا رشتہ دار، اس کا دوست، اس کا بچپن کا یار، دونوں ساتھ لڑا کرتے تھے مل کے ایک زمانے میں افغان وار میں، اب وہ صحافی بن گئے، وہ کمانڈر بن گیا۔ تو وہ کہتا ہے، ایک نجی ٹیلی ویژن ہے، اس کا اینکر پرسن ہے، وہ تعارف کراتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی بیٹھے ہیں جن کا تعلق ضرور طالبان سے تھا، لیکن وہ میڈیا مینجمنٹ کے تھے۔ تو میں نے بھی میڈیا مینجمنٹ کے پروڈیوسر سے اپیل کی ہے کہ آپ ذرا وہ سنا دیں کہ کس ادب سے نام لیا ہے، ذرا سنوائیے۔ احسان اللہ احسان اگرچہ ان کے عسکری کمانڈر نہیں تھے، وہ خود پلاننگ کرنے والوں میں یا ایگزیکیوٹ کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، لیکن احسان اللہ احسان، حکیم اللہ محسود اور عبدالولی کے ایک طرف تو رائٹ ہینڈ تھے، دوسری طرف یہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، میڈیا مینجمنٹ بھی جانتے تھے، تو عملاً نظریاتی، ابلاغی اور فکری محاذ پہ ان کے کام کو یہ لیڈ کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، سن لیا نا، تھے، کیسا عجب سے نام لیا جا رہا ہے، تھے، اور پھر ان کو ماشاءاللہ کس شان و شوکت سے رکھا گیا ہے۔ صبح شام، صبح دیکھو ٹی وی پہ، دوپہر کو دیکھو ٹی وی پہ، شام کو دیکھو ٹی وی پہ، رات کو دیکھو ٹی وی پہ، 24 گھنٹے ٹی وی پہ۔ احسان ہے احسان، تو اب ان پہ بھی ایک ترانہ بنا لیا جائے۔ یہ وہ صحافی اینکر کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر بھی ہیں، یہ ادیب بھی ہیں۔ ابن صفی تو ان کے آگے جوتیاں بیچتا تھا، اور بڑے بڑے شعراء اپنی جو مر گئے وہ اپنی قبروں میں اس کے اشعار سن کے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور جو زندہ شاعر ہیں وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ تو غصے میں آ کے چرس کی سگریٹ پینے لگتے ہیں۔ ان کا عسکری ونگ سے تعلق نہیں تھا، یہ تو خالی مینجمنٹ کا کام کیا کرتے تھے۔ جو گولیاں چلا رہے ہیں، جو بچوں کو مار رہے ہیں، جس کی یہ سب ذمہ داری لے رہے ہیں، پاکستانیوں آپ بھی سنو نا، کہاں چلے گئے یہ، میں پوچھتا ہوں کہاں چلے گئے یہ ہیومن رائٹس والے اور بڑے بڑے وکلاء، قانون کی پاسداری کا احترام کرنے والے، جلسے جلوس کرنے والے۔ عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی، اور ماں پہ آنچ آئے گی تو بلوں میں گھس جائیں گے، ہماری ماں ہوگی جیسی بھی ہم بلوں میں گھسے ہوں گے۔ اب یہ نظم آنی چاہیے۔ دیکھیں کہ صحافی کے گاؤں کے صحافی صاحب کیسے انٹرویو کر رہے ہیں، کیسے ادب سے۔ یہ عسکری ونگ کے نہیں تھے، انہوں نے کسی کو، یہ آدمی کو کیا، انہوں نے آج تک چیونٹی بھی نہیں ماری۔
آئیے میں بتاؤں احسان اللہ احسان کون تھا؟ احسان اللہ احسان کا تعلق محمد ایجنسی کی تحصیل صافی کے گاؤں ساگی سے ہے. انہیں کلعدم تحریک طالبان کے امیر حکیم اللہ محسود کا دست راز بھی کہا جاتا تھا. تاہم بعد میں حکیم اللہ محسود کی ڈرون حملے میں ہلاکت اور ٹی پی میں دھڑے بندی کے بعد احسان اللہ احسان نے ٹی پی سے راہیں جدا کر لی. بعد میں احسان اللہ احسان اور عمر خراسانی نے مل کر جماعت الاحرار کی بنیاد رکھی، اور احسان اللہ احسان وہ شخص ہے جس کے بارے میں وہ صافی صاحب فرماتے ہیں یہ عسکری ونگ سے تعلق نہیں رکھتے. میں بتاتا ہوں احسان اللہ احسان کون تھا. میں کہتا تھا طالبان آ رہے ہیں، طالبان آ رہے ہیں، آپ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اونچی آواز سے آپ سے بات کی، مجھے معاف کیجئے، لیکن کیا کروں؟ حکومت بھی کہتی تھی الطاف حسین بہکا رہا ہے، اور آپ لوگ بھی یقین نہیں کرتے تھے. آپ کو اب یقین آ گیا طالبان کا؟ یہ اب بھی نہیں آیا. الطاف حسین کے علاوہ کوئی مرد کا بچہ نہیں تھا پاکستان میں، کوئی ایسا جگر والا شخص نہیں تھا جو بولتا تھا کہ طالبان چھا گئے ہیں، یہ کھا جائیں گے ملک کو، مونسٹر ہے مونسٹر، فرینکنسٹائن مونسٹر، کھا جائیں گے یہ. احسان اللہ احسان وہ شخص ہے جس نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، اور صدر جنرل پرویز مشرف آج بھی احسان اللہ احسان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. ایک فون آیا تھا، پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط تھا. سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے سر کی قیمت لگائی، تو وہ بھی اس انتظار میں شاید ہے کہ میری ملاقات ہو جائے تو میرے سر کی قیمت ہی ہٹوا دے کم سے کم. سوات میں ملالہ یوسفزئی پر جو حملہ ہوا تھا، اس حملے کا جرم اس نے قبول کیا تھا. لاہور میں واگا بارڈر دھماکے، پشاور میں باچا خان ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. اور جب بارڈر واگا پہ دھماکہ کیا تھا تو دوسری طرف انڈین فوجی تھے، وہ دیکھ رہے تھے یار ان کے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا ان سے لڑیں گے، ہم سے کیا لڑیں گے، ان کے یہاں تو خود ہی ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. فوج کی اکثریت بدقسمتی سے ISI کی اکثریت اور طالبان، داعش، القاعدہ یہ ایک ہی ہیں. ایک اور ثبوت دوں. لال مسجد کا آج تک مولوی عبدالعزیز کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جواب دے دیجیے آپ. چلیے، یہ سارے اینکر پرسنس آتے ہیں، یہ بولے نا سب ڈرپوک ہیں، بزدل، بس روزی کما رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کچھ نہیں کہتے، کمانے دو یار، جیسا تیسا بھی بولے، الٹا پلٹا سیدھا. روزے محشر ہی اللہ پوچھے گا ان سے تم کیوں صحیح نہیں بولتے تھے. اٹک میں پنجاب کے وزیر داخلہ جو تھے بڑا بہادر تھا، کرنل شجاع خان زادہ. اس پر خودکش حملے کا جرم بھی اس نے قبول کیا تھا احسان اللہ احسان نے.
یہاں تک کہ موجودہ دور حکومت میں شدت پسندوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تو احسان اللہ احسان نے اس کی شدید مخالفت کی کہ مت کرو ان سے مذاکرات، ہم لڑیں گے، اور کیا کیا خودکش حملے اور بم دھماکے جس کی ذمہ داری احسان اللہ احسان نے قبول کی۔ لکھتے جائیے یا ٹیپ کر لیجیے۔ مارچ 16 کو ایسٹر کے موقع پر لاہور پارک میں بم دھماکہ، بہت سارے کرسچن جو ہیں اس خودکش اس پارک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ ستمبر 2016 ہی کو کرسچن کالونی پشاور میں خودکش حملہ کروایا، وہاں بھی بہت لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 24 اکتوبر 2016 کو کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ پر حملہ کرایا۔ فروری 2015 کو لاہور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرایا۔ 15 اگست 2014 کو کوئٹہ ایئر بیس پر حملہ کرایا۔ 8 جون 2014 کو کراچی ایئرپورٹ پر حملہ کرایا۔ نومبر 2014 کو واہگہ بارڈر پر حملہ کرایا۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کرایا۔ نومبر 2014 کو اورنگی ٹاؤن کراچی پر حملہ کرایا۔ جون 2013 کو گلگت بلتستان میں 9 غیر ملکی سیاحوں سمیت 10 افراد کو قتل کرایا۔ 24 جولائی 2013 کو ISI کے دفتر سکھر میں حملہ کرایا اس نے۔ 16 اگست 2012 کو کامرا ایئر بیس پر حملہ کرایا۔ اکتوبر 2012 کو ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ دسمبر 2012 کو PF ایئر بیس بچہ خان پر حملہ کرایا۔ 15واں اس کا ذکر کر رہا ہوں، 14 تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ 15واں حملہ کہاں کیا اس نے؟ 22 مئی 2011 کو PNS مہران ایئر بیس کراچی میں حملہ کرایا۔ جولائی 2011 کو داتا دربار لاہور کے مزار پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وہاں پر حملہ کرایا۔ دسمبر 2011 کو بنو میں فرنٹیئر کور کے کیمپ پر خودکش حملہ کروایا اس نے۔ 12 نومبر 2010 کو CID بلڈنگ کراچی میں حملہ کرایا۔ 30 مارچ 2009 کو مناوا پولیس اکیڈمی لاہور پر حملہ کرایا۔ 27 مئی 2009 کو پولیس ہیڈ کوارٹرز لاہور پر حملہ کرایا۔ 28 مئی 2009 کو ISI کے دفتر لاہور پر حملہ کرایا۔ 10 اکتوبر 2009 کو GHQ پر حملہ کرایا راولپنڈی میں۔ اس کے علاوہ احسان اللہ احسان کی جانب سے پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بم دھماکہ کرایا۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بم دھماکہ کرایا۔ عید کی نماز، جمعے کی نماز کے اجتماعات، تراویح کے اجتماعات، جمعے کے اجتماعات پر مساجد امام بارگاہوں پہ خودکش حملے کروائے۔ مساجد امام بارگاہوں، بازاروں، فوجی و سرکاری تنصیبات پر درجنوں خودکش حملوں اور بم دھماکوں کی ذمہ داری بھی
احسان اللہ احسان نے قبول کی. دیکھا آپ نے کیا شان سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، ہیرو بنا کے، ہیرو ہیرو. اور 22 اگست کے بعد ہی 22 اگست کی رات کو میں نے بیان جاری کیا معافی نامے کا. پھر دوسرے دن پھر دوسرا معافی نامہ لکھ کر جاری کیا، ہر ایک کے نام تفصیلی. لیکن مہاجروں کو تو نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا، آپ سن لیجئے غور سے یہ میسج جو سنے، اور اگر انڈیا کوئی پہنچا سکتا ہے تو نریندر مودی صاحب کو اتنا جملہ سنا دیں کہ یہ تمام مہاجروں کو نکال کر کہتے ہیں ہم انڈیا واپس بھیج دیں گے. تو نریندر مودی صاحب، آپ بلوچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پوری دنیا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. مہاجر تو آپ کے پہلے بھی میں نے کہا تھا زمین پر برسوں سے آپ کے ساتھ رہتے چلے آئے تھے، وہ انگریزوں نے بیچ میں گڑبڑ کر دی جس کی وجہ سے اختلافات نے اتنی آگ پکڑ لی کہ وہ لڑاؤ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ڈیوائیڈ اینڈ رول کرا دیا. تو بھائی آپ کو سب سے پہلے تو یہ تو آپ کے یہاں مذہبی تعلیم بھی ہوگی کہ پہلے اپنوں کی، قریب قریب کی، پڑوسیوں کی، ہم جولیوں کی، اپنے ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے پر دادا پر نانا کی قبریں تو سب وہی ہیں بھائی ہندوستان میں، بھارت میں. تو آپ ہمارے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتے، اقوام متحدہ میں کہیں بھی آواز نہیں اٹھاتے آپ کے مہاجروں پہ. پاکستان میں 70 سال گزر جانے کے بعد اب تک فوج نے پاکستانی نہ قبول کیا ہے نہ یہاں کے لوگوں نے قبول کیا ہے، اور اب تک ان پہ ان کا قتل عام جاری ہے، ان کا معاشی قتل عام جاری ہے، اقتصادی، تعلیمی، ہر طرح کا قتل عام جاری ہے. مولانا عبد الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا مت جاؤ مت جاؤ، ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے لیکن تمہارا ہم وطن تو ہے، تم جدھر جا رہے ہو وہ تمہیں کبھی ہم وطن نہیں مانیں گے. نہ رنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، نہ رنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور ہر عہد کی شہریت سے محروم، ہر عہد کی شہریت سے محروم، ہر شہر میں بے وطن ہیں ہم لوگ، ہر عہد کی شہریت سے محروم، ہر شہر میں بے وطن ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر. ساتھیوں ذرا ٹی وی کا وہ ذرا ٹکڑا بھی دکھا دیجئے جو ایک ٹی وی کسی نیوز چینل پہ مناظرہ آ رہا ہے، اس میں ایک صاحب سوال جواب کر رہے، ذرا دیکھیے انہوں نے کتنا اچھا سوال کیا ہے. ذرا سامعین آپ بھی سنیے، دیکھیے دعوت فکر کا سوال ہے. بسم اللہ دکھا دیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ اینکر پرسن. اللہ انہیں خوش رکھے، ایسے ہی بہادر اور اینکر پرسن خدا کرے ہو جائیں یا ہمت پکڑ لیں، لیکن بڑا مشکل ہے. وہ تو پھر 5 بلاکرز کو اٹھا کے لے گئے تھے، وہ ان کو بھاگنا پڑا ملک سے چھوڑ کے.
یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. پکڑنے میں دیر نہیں کرتی ISI, غائب کرتی ہے, مار الگ لگاتی ہے, گنجا الگ کر دیتی ہے, پھر بال نکل ہی آتے ہیں تو پھر ISI کی بولنے لگتے ہیں. کیا کریں پھر, گنجا دوبارہ تو نہیں ہونا ہوتا نا. خیر چھوڑے, آپ دکھائیں. آپ نے جو سوال اٹھایا نا, اس کے بدلے میں میرے پاس بھی ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کڑوا ہو, لیکن پہلے امتیاز صاحب بات کر لیں تو پھر اس پہ ہم آگے چلیں گے. نہیں, آپ کڑوا سوال کر لیجئے, میں اسی کا جواب دے دوں گا. امتیاز صاحب, پھر کڑوا سوال یہ ہے کہ ریاست کی کوئی ایک پالیسی تو ہونی چاہیے نا. وہ ریاست کی پالیسی کراچی کے لیے علیحدہ ہو, بلوچستان کے لیے علیحدہ ہو اور فاٹا کے لیے علیحدہ ہو. یہ تو پھر آپ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کی طرح کل جو اگر الطاف حسین صاحب بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ غلطی ہوئی, تو پھر آپ ان کو بھی معاف کر دیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے جو فراری کیمپ میں لوگ ہتھیار ڈال رہے ہوں ان کو آپ معاف کر رہے ہو, فاٹا کے علاقے کے اندر جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں پورے ملک کے اندر ان کو آپ معاف کر رہے ہو, اور کراچی میں 20-20 سال پرانے کیسز کے اندر کوئی جلاؤ گھیراؤ کا کیس ہو یا ایک کوئی سنگل مرڈر کا کیس ہو, اس کے اوپر آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کر ان کو گرفتار کر رہے ہو اور ان کو آپ معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہو, تو پھر یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے. اب آئیے ساتھیوں, اب میں آپ کو وہ فلم جو صحافی انٹرویو کے دوران ہیرو بنا کر احسان اللہ احسان کو جو کرنا چاہتا تھا, جب شور ہوا چاروں طرف سے لوگ چلانے لگے تو فوج نے کہا پوری دنیا خلاف ہو گئی. اگر پوری دنیا خلاف ہو گئی تو فوج کی تو گنے بنے سب بیکار ہو جائیں گی. یہ سارے ایٹم بم وغیرہ تو رشیا کے پاس بہت ایٹم بم تھے جب رشیا ٹوٹا ہے, ایک بھی استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا اسی طرح ہمارے سب ایٹم بم رکھے رہ جائیں گے, لہذا جرگہ بن کر تو نہیں دکھانا. وہ نہیں دکھایا تھا. تو اس میں اس نے جتنا بھی کہا ہے, جو بھی وہ ٹکڑا دکھاتے تھے کہ کل دیکھیے 11 اتنے بجے, ذرا دکھا دو کیا کہہ رہا ہے, کس طرح ہمارے منظر امام شہید اورنگی ٹاؤن ان کو شہید کرنے کا اس نے اقرار کیا ہے. اس نے ہمارے جلسے میں, یاد ہے آپ کو, جو دھماکے ہوئے تھے اور کتنے ساتھی ہمارے شہید ہوئے تھے, اس میں یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے احسان اللہ احسان, اور نام لے کے کہہ رہا ہے. کیوں کہ فوج طالبان ایک ہی ہیں, دونوں کا منصوبہ ہے MQM ختم کرو, مہاجروں کو ختم کرو. ذرا دکھا دیجیے یہ فلم. کہ عرصہ دراز سے پورے ملک میں خصوصاً کراچی میں MQM متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کھلی دہشت گردی جاری ہے, اور ان کے اس دہشت گردی میں کہیں عام مسلمان مارے جا رہے ہیں, کہیں علماء کا قتل ہو رہا ہے, اور کہیں مظلوم تاجروں کو بتہ نہ دینے کی صورت میں مارا جاتا ہے. تحریک طالبان پاکستان نے ایسے حالات میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان مظلوم علماء, عوام علماء اور تاجر برادری کا ساتھ دیں گے, اور وہ تنظیم جو ظلم ڈال رہی ہے, وہ پارٹی جو ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہے, ان سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی میرا مطلب متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ سے نمٹیں گے, اور ان کے لیے کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ان سے نمٹنے کے لیے. تو اس سلسلے میں پہلی کارروائی ہم نے ان کے جلسے پہ حملہ کر کے کیا, دوسری کارروائی ان کے MPA کو قتل کر کے کیا. انشاءاللہ ان کے آج کے علماء کے قتل کے بعد یہ ہماری کارروائی اور بھی تیز ہوگی اور ہم ان سے سختی سے نمٹیں گے. دوسری بات جو دیکھ لی آپ نے فلم, دیکھ لی نا, دیکھا کیا کہا اس نے.
اور اسی کے لیے وہ کیا القاب کہ یہ میڈیا مینجمنٹ کا کام کرتے تھے، عسکری ونگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے تو چڑیا کا بچہ کیا چوٹی کا بچہ نہیں مارا. اور یہ تو بڑے نیک پارسا اسلام دوست، مسلمانوں کے دوست، خیر خواہ، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ولیوں میں سے بھی ہیں، نعوذ باللہ بڑے نیکوکاروں میں ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگوں میں سے ہے. پتہ نہیں دنیا کے سارے انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، سب کچھ ہیں. ساری گردان اس نے بیان کر دی ان کی کہ ان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. پاکستانیوں، اینکر پرسنز، تجزیہ نگار، آپ جو کر رہے ہیں آپ کو ایک ایک کیے گا حساب دینا ہوگا، اسی دنیا میں دینا ہوگا. آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ آپ کے ساتھ وہ ضرور ہوگا. خدا را اپنے تجزیوں میں انصاف سے کام کیجئے. آپ نے آج تک 12 مئی کا پہاڑا پڑ رکھا ہے. علی گڑھ قصبہ کالونی میں 6 گھنٹے قتل عام ہوا، 300 سے زائد آدمی شہید، مرد عورت کاٹ کاٹ کے ڈال دیے گئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. آج تک میں غصے میں کچھ اور کہہ رہا تھا، میں اب نہیں کہتا. کسی کو شرم نہیں آئی آج تک علی گڑھ قصبہ کا ذکر کرتے ہوئے؟ 14 دسمبر 1986 1986، 30 ستمبر 1988 حیدرآباد میرا شہر، الطاف حسین کا شہر. کراچی والوں تمہارا بھی شہر، تمہارے شہر کا بھی تو ہوں. تم لوگ برا مان جاتے ہو، برا نہیں مانا کرو یار. اب حیدرآباد والوں سے ہے مجھے محبت، تم سے بھی ہے بہت محبت، ایسی بات نہیں ہے. کسی زیادہ ہوتی ہے کسی سے کم ہوتی ہے، اتنا سا فرق ہے. کوئی زیادہ میٹھی ٹافی ہوتی ہے، کوئی کم میٹھی ہوتی ہے، تھوڑی سی اتنی سی بات ہے. اچھا بھائی ناراض نہیں ہو، سب برابر ہے، سب برابر ہے، ٹھیک ہے. اب تو خوش ہو. اچھا جی، تو 30 ستمبر 1988 10 گاڑیاں شہر میں داخل ہوتی ہیں، کرفیو لگا ہوتا ہے، شہر میں چلتے ہوئے لوگوں پہ گولیاں چلاتی ہیں. یعنی کرفیو کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں لوگ نکلتے ہیں نا سودا سلب لینے، تو 10 گاڑیاں اسی وقت داخل ہوتی ہیں، تر پورے فوجی، رینجر، پولیس غائب، کمشنر غائب، ایس ڈی ایم غائب، ایس ایچ اوز غائب، تھانے کی پولیس غائب. جس طرح علی گڑھ سے غائب ہوئے تھے 6 گھنٹے تک، یہاں پر بھی جب تک وہ کام کر کے اپنا چلے نہیں گئے 200 سے زائد. تو 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد میں شہید کیے گئے معصوم بے گناہ لوگ. اس کا تذکرہ تم لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اینکر پرسنوں، یہ کوئی چھوٹے واقعات تمہیں جلیان والا باغ بہت دردناک واقعہ ہے، اس کا تو یاد ہے. 30 ستمبر 1988 کا یاد نہیں؟ حیدرآباد کا سانحہ پکا قلعہ علی گڑھ کالونی یاد نہیں ہے؟ کس جرم میں ان کو مارا تھا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ چلتے راگیر حیدرآباد میں جو تھے ان کا کیا قصور تھا؟ علی گڑھ قصبہ پر اتر کے آگ لگائی، گھروں کو لوٹا، مارا، عصمتیں تار کی، پھر اس کے بعد قتل بھی کر دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیے. اس میں ایک عورت اپنے بچے کی انگلی اٹھا کے کہتی ہے، دیکھو یہ میرے بچے کی انگلی ہے. بڑے ظالم لوگ تھے، کلیشن کوف اٹھائی بھی تھی، بارود تھے ان کے پاس، یہ میرے بچے کی انگلی ہے. میرے ساتھیوں، یہ احسان اللہ احسان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ خدا را مہاجروں،
मुत्तहिद हो जाओ, ऐ मुल्क के गरीबों, मुत्तहिद हो जाओ इन लोगों के खिलाफ। ये मुल्क के गरीब हूं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महाजरों तुम्हारी तो बका का मसला है, तुम्हें तो तस्लीम ही नहीं किया जाता। तुम ना पंजाबी हो, ना बलोची हो, ना सिंधी हो, ना पख्तून हो, ना सराइकी हो, ना गिलियती हो, तुम्हें कुछ समझा ही नहीं जाता। हाँ, जब सिंधी बैठे होंगे कहेंगे आप भी सिंधी हैं, हम आपको सिंधी मानते हैं, लेकिन अगर नौकरी का मसला आ जाए तो कहेंगे नहीं बाबा खेर है, बाबा खेर आए, खेर खेर। मैंने कहा खेरा खीरा, मैं समझा खीरे का पूछ रहे, तो समझ में नहीं आया, बोला खेर खेर। मैंने खैर ये तो आप समझ लीजिए, इतनी सिंधी तो थोड़ी बहुत सिंधी है। मैंने बहुत कोशिश की कि सिंधियों को मैं मिलाऊं, आज भी मेरी कोशिश है। सिंधी नौजवान निकल जाए, मेरे साथ आ जाए, खुदा की कसम हम इन वडेरों को निकाल देंगे, अल्लाह की कसम। लेकिन सिंधी नौजवान आए तो मेरे पास लगा दो, आ जाओ सिंधियों, सारे नौजवान आ जाएं, मेरे घर में जमा हो जाएं, आकर निकाल बाहर फेंके रेंजर्स को, गोलियां लगती हैं तो लगने दो, इत्तेहाद तो हमारा कायम हो जाएगा ना, फिर हम भी कहेंगे कि यस हम सिंधी हैं। बहरहाल आप करना चाहें सिंधी नौजवानों तो कीजिए, माओ बहनों बेटियों करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं वाहिद मुल्क में 40 साल हो गए तबलीग करते हुए, 26 साल 26 ईयर्स हो गए जिला वतनी में। कोई दुनिया की तारीफ जब से इंसान बना है, जब से लेके आज तक 26 साल मुल्क से बाहर रहकर किसी ने, कोई ऐसा नहीं है जिसने तहरीक चलाई हो। मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें लिखा था एमक्यूएम लंदन सिफर तो लिख दिया। अभी 46 के इलेक्शन हुए यूसी का, तो तुम्हारा बाप जीता था वहां पे, है? सिफर लिखने वालों, सर्वे करने वाले, क्या कहूं तोबा 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 तोबा। ईमान से अब तो बर्दाश्त की भी हद हो गई, कहीं गुस्ताखी हो जाए साथियों तो माफ कर देना मेरी माओ बहनों, मेरी तहजीब ऐसी नहीं है, इन लोगों के साथ रह रह के बिगड़ गई है ज़बान, क्या करूं। और कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए, निकलिए आप इन टोलों से, इस्तीफे दीजिए, फेंक दो इस्तीफे, ये किसी काम के नहीं है। नहीं फेंकोगे तो कल इंशाअल्लाह अवाम तुम्हें इस्तीफों समेत फेंक देंगे। जन्नत में डालेंगे, दोज़ख में डालेंगे, ये तो अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के सामने डाल देंगे कि ये लीजिए अल्लाह मियाँ रोज़े महशर, और क्या होगा, ये हमने आपके सामने रख दिया। कुरान आपका उठाया था, झूठ बोल दिया इन्होंने, बेवफाई की। अब आप फैसला करें, जन्नत में डालना है या दोज़ख में डालना है, कर दीजिए, हम तो अल्लाह के सामने डाल देंगे। ओके साथियों, ये आपने देख लिया ना सारी चीजें, और कीजिए, फिक्र कीजिए, सोचिए, मुत्तहिद होइए, मुत्तहिद होइए, मुत्तहिद होइए। नारे
کے لیے میں نے تازہ تصاویر آپ کے لیے بھیجی ہیں تاکہ آپ کو میں پپی کرتا ہوں، ادھر ایک گال پہ ادھر ایک گال پہ میں نے اپنی تصویر آپ کو دے دی ہے، اب آپ میرے گال پہ پپیاں کیجئے۔ کیا بات بچوں، تعلیم لگا کے دل لگا کے تعلیم حاصل کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اساتذہ کا ادب کرنا۔ اجازت چاہتا ہوں بھاؤ بہنوں بزرگوں ساتھیوں، یوتھ کم فارورڈ، موو اہیڈ، موو یوتھ آؤ الطاف بھائی ہاتھ پھیلائے، آؤ الطاف بھائی سے ہاتھ ملاؤ، مر ساتھیوں الطاف بھائی سے گلے ملو، سینے سے لو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔